یہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف جاگیردار کا مافیا بن گیا ہے. ان غداروں، ان چوروں، ان ڈاکوؤں کے جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں خان صاحب کی غیر موجودگی کے بعد، میں ان کے پیچھے نہیں چل سکتا. وہ پارٹی جس نے آپ کو عزت دی، وہ پارٹی جس کے بیانیے نے عزت دی، وہ پارٹی جس کی وجہ سے آج ہم فاروق گجر کو جانتے ہیں. جاگیردار، سرمایہ دار، بڑی گاڑی، بڑی پراڈو، بڑے ڈالے، گن مین، بڑی کوٹھیاں، بڑے محل، ان چیزوں کی طرف ورکر راغب کیا جاتا تھا. وہ پارٹی جس کی وجہ سے آج ہم فاروق گجر کو جانتے ہیں. فاروق گجر آج اس پارٹی سے خفا ہو گیا. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جن دنوں خان صاحب رہا تھے، زمان پارک کی رونقیں بحال تھیں، وہاں پر ایک بڑی اہم شخصیت فاروق گجر، وہ ہمیں ہر جگہ پر بولتے ہوئے نظر آتے تھے، اسپیچ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہ گرجتے ہوئے نظر آتے تھے خان صاحب کے حق میں. پھر وہ معاملات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ 9 میں واقعہ ہوا، کچھ حالات خراب ہونا شروع ہوئے، خان صاحب جیل میں چلے گئے، فاروق گجر بھی منظر عام سے غائب ہو گئے. فاروق گجر ڈر گئے، چھپ گئے، بولنا بند ہو گئے. کیا وجہ کیا بنی؟ کہاں چلے گئے؟ زمان پارک میں بڑے بڑے میلے ہم نے لگائے اور بڑے بڑے مقابلے بھی ہم نے کیے. وہ گولیوں کے مقابلے بھی تھے، وہ ڈنڈوں کے مقابلے بھی تھے، وہ تانوں کے مقابلے بھی تھے. تو میں وہ واحد زمان پارک کا ورکر ہوں جس نے زمان پارک میں بیٹھ کر دونوں طرف سے وار برداشت کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، اور پھر جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں اور ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں تب کی، ان کی طرف سے بھی جو وار ہوتا تھا، میں دونوں وار برداشت کرتا تھا، اور دونوں وار برداشت کرتے ہوئے میں وہاں پر موجود رہا ہوں. یہ جو میڈیا پریزنس دینا بند کر دی، اس کی کیا ریزن تھی؟ یہ بند میں نے اس لیے کر دی کیونکہ میں جن چیزوں کا مقابلہ کر رہا تھا وہ میں کر رہا تھا ایک نظریے کے لیے، اور وہ نظریہ میرے ملک کے لیے بہتر تھا، وہ نظریہ میرے پاکستانی عوام نوجوان کے لیے بہتر تھا. میں اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کیونکہ میں بھی ایک نوجوان تھا. میرا اپنا ایک نظریہ تھا، پیدائشی نظریہ تھا کہ مڈل کلاس کے باپ کی پگڑی کو جاگیردار کی باپ کی پگڑی کے برابر لے کر آؤں، اور بغیر کسی کے غلامی کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی جاگیردار کے ڈیرے پر جانے سے، بغیر کسی کے پراڈو کے دروازے کھولنے سے. تو میں نے اس نظریے پر کام کیا اور 15-16 سال اسی جماعت میں نے کام کیا. کام کرنے کے بعد آج میری خاموشی اس لیے ہے کیونکہ مجھے آج یہ محسوس ہو گیا کہ یہ پلیٹ فارم میرے جیسے مڈل کلاس ورکر کے لیے نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو آج کی پاکستان تحریک انصاف ہے 9 مئی سے لے کر اور آج، اور میں یہ آپ کو 9 مئی سے نہیں، زمان پارک سے لے کر آج تک، یہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف جاگیردار کا مافیا بن گیا ہے. یہاں پر آپ مڈل کلاس کی کوئی سپیس مت سمجھیں کہ مڈل کلاس کی کوئی سپیس بنے گی یا اس کو موقع دیا جائے گا. یہ اب بنا ہے یا پہلے سے ایسے تھا؟ کیونکہ 16 سال آپ نے اسی پارٹی کو دی ہیں. یہ پہلے سے ہی ایسے تھا، میں نے اس کا مقابلہ کیا. پہلے دن سے ہی ایسا تھا کہ جاگیردار، سرمایہ دار، بڑی گاڑی، بڑی پراڈو، بڑے ڈالے، گن مین، بڑی کوٹھیاں، بڑے محل، ان چیزوں کی طرف ورکر راغب کیا جاتا تھا. اور ایک ضلع کا جو ورکر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جب بھاگتا ہے تو وہ جاتا ہے اپنے ایک ایم این اے ایم پی اے کے پاس، جبکہ ایم این اے ایم پی اے کس کے ووٹ سے بنتا ہے؟ ایک مڈل کلاس کی ورکنگ سے اور اس کے ووٹ سے، کہ ہم ورک کرتے ہیں. ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے اور اس جماعت کے نظریے کو ہم گلی گلی کوچوں میں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہم بیانیہ جب بیان کرتے ہیں لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس جماعت کا نظریہ بنانے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. نہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دیتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن پھر 15 سال کی محنت کے بعد آپ کو دھتکارا جائے. ہر سال جب آپ پروان چڑھیں، آپ کا جاگیردار، آپ کا سرمایہ دار دیکھے کہ یہ میرے ڈیرے پر نہیں آتا، یہ میری غلامی نہیں کرتا، باقی تمام لوگ میری غلامی کرتے ہیں، میرے ڈیرے پر آتے ہیں، یہ نہیں آتا، تو اس کو پارٹی تنظیموں سے سائیڈ لائن کیا جائے. تو میں نے پارٹی تنظیمی عہدیدار کے لیے کبھی بھی دوڑ میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ 15 سال پہلے لگ گیا تھا کہ یہ غلامی کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو آج جب میں نے اس چیز کو لڑا، میں سوشل میڈیا پر زمان پارک میں 9 مئی سے لے کر میں نے وہ جنگ بھی لڑی جو ایک پارٹی ورکر کو مشکل حالات میں لڑنی چاہیے، وہ بھی میں نے الحمدللہ نمایاں پوزیشن ہے میری اس کے اندر، میں مقابلہ کر سکتا ہوں پنجاب کے تمام منسٹر سے، وہ ایکس ہوں یا آج کے ہوں، میں ان سب سے مقابلہ کر سکتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جنہوں نے جس طریقے سے اس نظریے کو مضبوط کیا یا کمزور کیا، میرے پاس وہ سب کچھ موجود ہے. لیکن آج میں نہیں سمجھتا کہ میرے جیسے ورکر کو اب اور آگے تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے، جبکہ آگے دیوار ہے اور آگ کھڑی ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، آپ سوچیں. میں اس لیے خاموش ہو گیا ہوں، اب دیکھیں گے آگے کیا کرتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف میں
میں اب کسی بھی طریقے سے ان غداروں، ان چوروں، ان ڈاکوؤں کے جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں خان صاحب کی غیر موجودگی کے بعد، میں ان کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف سے خفا لگ رہے ہیں، وجہ صرف یہی ہے کہ دھتکارا جاتا ہے، اور دھتکارنے سے مراد کیا ہے؟ سیٹ نہیں دی جاتی؟ کیا دیکھیں، مطلب؟ ہمیں سیٹ، عہدہ، یہ بہت باہر کی چیزیں ہیں۔ جس انسان کو کیا ہونا چاہیے ایسا جس سے ہونا آپ کو ایسا لگتا چاہیے ہے ایک میرٹ ہو کہ مجھے کسی ایم این اے، ایم پی اے کی ضرورت نہ پڑے، میں کیوں جاؤں اس کے در کے اوپر، میں کیوں جاؤں اس کی غلامی کرنے؟ میں ایک نظریے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، ایک پارٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، پھر جو میری قابلیت ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میرے پاس موجود ہے، میں بولتا ہوں، میں تقاریر کرتا ہوں، میں لوگوں میں جا کر گیدرنگ کرتا ہوں۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے۔ سیاست پراڈو، ڈالا، بڑے بڑے محل کا نام نہیں ہے، سیاست جنون کا نام ہے، کیونکہ نظریہ جنون سے چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ ایک ورکر 15 سال، 20 سال، 25 سال ایک جماعت میں کام کرے، اور اس 20-25 سال کے بعد جس ایک جاگیردار کو جمعہ 8 دن ہوئے ہوں آپ کی جماعت میں آئے، اور اس کو آپ کے گھٹنے پکڑنے پڑیں، تو اس کے لیے مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری موت ہے۔ میں موت قبول کر سکتا تھا، میں کسی جاگیردار کے گھٹنے نہیں۔ وہ پارٹی جس نے آپ کو عزت دی، وہ پارٹی جس کے بیانیے نے عزت دی، وہ پارٹی جس کی وجہ سے آج ہم فاروق گجر کو جانتے ہیں، فاروق گجر آج اس پارٹی سے خفا ہو گیا، از اٹ جسٹیفائڈ؟ بالکل جسٹیفائز ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا جملہ غلط ہے کہ مجھے عزت دی ہے میرے اللہ نے، اور عزت، ذلت، زندگی، موت اور رزق، یہ میرے لیڈر نے بھی کہا تھا، عمران خان نے۔ میرا لیڈر ہے وہ، ساری زندگی میرا وہ لیڈر رہے گا، میرے دل میں ایک استاد کی طرح وہ بستا رہے گا، وہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن جو چیزیں اس نے مجھے سکھائی ہیں، میں اسی کے مطابق، جیسے خان صاحب کا ایک جملہ تھا کہ آپ اپنے مقصد پر کمپرومائز کبھی مت کریں، لیکن آپ اپنے مقصد کے لیے کمپرومائز ضرور کریں۔ میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، میں وہ مقصد پورا کروں گا۔ مجھے عزت بھی دینے والا میرا اللہ ہے، مجھے ذلیل بھی کرے گا تو میرا خدا کرے گا، مجھے زندگی بھی اس نے دی، موت بھی مجھے وہی دے گا، میرے رزق کا بھی انتظام وہ کر رہا ہے۔ میں جسٹیفائی کرتا ہوں کیونکہ نہ مجھے آج تک پارٹی نے گلی کا صدر لگایا، نہ مجھے گلی کا کونسلر بنایا۔ ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، یا کوئی پنجاب کا صدر یا ریجن کا صدر یا صوبے کا صدر لگانا، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ جسٹیفائی کرتا ہوں کہ جو قربانیاں میں نے اپنی زندگی میں دی ہیں، اپنے ماں باپ کو پیچھے کر کے، اپنی فیملی کو پیچھے کر کے، وہ مڈل کلاس طبقے کے لیے دی ہیں، اور مڈل کلاس طبقے کے لیے میں اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں، اور آخری دم تک میں اس طبقے کے ساتھ کھڑا ہوں۔